جس کا خون جگر آج کی اس زینت سے ٹپک رہا ہے، جس کی جاگتی راتیں آج کے اس روشن دن کا سبب بنی ہیں، جس کا خلوص نیت آج اس عظیم الشان تقریب کا روپ دھار کر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ Now I request our honorable principal to come on the stage and say a few words. Please give a big round of applause for our principal. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبتوں کے سفر پہ نکل کے دیکھوں گا، یہ پل صراط اگر ہے تو چل کے دیکھوں گا، سوال یہ ہے کہ رفتار کس کی کتنی ہے، میں آفتاب سے آگے نکل کے دیکھوں گا۔ سب سے پہلے میں آنے والے معزز مہمانان گرامی جناب حضرت علامہ صاحبزادہ محمد احسان الحق صاحب بندیالوی، پروفیسر صاحبزادہ جمیل احمد بندیالوی، استاد العلماء حضرت علامہ مفتی محمد حسین علی بندیالوی، صاحبزادہ محمد شعیب احمد بندیالوی، ڈاکٹر صاحبزادہ شاہد ظفر بندیالوی، صاحبزادہ محمد زاہد محمود نظامی، ڈائریکٹر دی لرنر اسکول سسٹم انجرا کیمپس، محترم جناب میاں عبد المجید صاحب، صدر پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن تحصیل قید آباد، محترم جناب محمود الحسن مدنی صاحب، ڈائریکٹر العلم پبلک اسکول اترا، ان تمام احباب کا اور بالخصوص ہمارے چیف گیسٹ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، محترم جناب عبداللہ جسرہ صاحب، ان تمام احباب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہماری اس بزم میں شمولیت اختیار کر کے ہمیں عزت بخشی، اور آپ تمام والدین کا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ یہ آپ کا اپنا پروگرام تھا، آپ میزبان تھے، آپ مہمان نہیں ہیں۔ میں مہمان کے طور پر آپ کا شکریہ ادا نہیں کروں گا، میزبان کے طور پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آپ کا پروگرام تھا جس کو آپ نے نہایت ہی کامیاب بنایا ہے۔ معزز سامعین، دی لرنر اسکول سسٹم اپنے 2 تعلیمی سال مکمل کر کے تیسرے تعلیمی سال کا آغاز کرنے جا رہا ہے۔ جب اس ادارے کا قیام ہو رہا تھا تو مجھ سے ایک دوست نے سوال کیا کہ بندیال میں تو پہلے سے ہی کافی سارے پرائیویٹ ادارے موجود ہیں، آپ اس بھیڑ میں کیا کریں گے؟ کیا کسی کو غلط ثابت کر کے مارکیٹ میں آئیں گے؟ کسی کو نیچا دکھا کر مارکیٹ میں آئیں گے؟ کیسے آپ مارکیٹ میں آئیں گے جہاں پر پہلے سے ہی لوگ موجود ہیں؟ تو میرا ان کے لیے جواب تھا کہ کسی ادارے کو غلط ثابت کر کے یا کسی ادارے کو نیچا دکھا کے ہرگز نہیں، کیونکہ کوئی بھی تعلیمی ادارہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتا، کوئی بھی تعلیمی سربراہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتا۔ ہاں، لیکن ہم اپنی منزلوں کا آپ ہی نقشہ بناتے ہیں، چٹانیں کاٹ کر اپنے رستے بناتے ہیں۔ ہم ایسے پیڑ ہیں نجمی جھلستے ریگزاروں میں، جو تپتی دھوپ سہ کر بھی گھنا سایہ بناتے ہیں۔ ہمیشہ سے سامعین ذوی الاحترام، معزز والدین، ایک نقطہ نظر رہا ہے کہ جس طرف بھیڑ چل رہی ہو، سارے کے سارے چل رہے ہوں، ان سے ہٹ کر کچھ منفرد کرنا چاہیے، کیونکہ رش بھیڑ یہ ہمت تو دیتا ہے لیکن شناخت چھین لیتا ہے۔ ہمیشہ منفرد رہنا، اس سے شناخت بنتی ہے، اور دی لرنر اسکول سسٹم اس کا ایک موٹو ہے کہ لرن ہیئر فلائی ایوری ویئر، ہم سے سیکھیے اور آسمانوں میں پرواز کیجیے۔ ہمارا 2 سال سے ایک ہی تھیم ہے کہ ہم نے دوسروں سے کچھ منفرد کرنا ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک روایتی تقریر چل رہی ہوگی کہ جو ایک ادارے کا سربراہ اپنے ادارے کے لیے کرتا ہے، آپ کے خیال کے مطابق ایک پرائیویٹ اسکول ہے، اپنی فیسز لے رہا ہے، اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے محنت کر رہا ہے۔ یہاں پر بہت سارے اداروں کے سربراہ موجود ہیں، ان سے کبھی سوال کیجئے گا کہ مارکیٹ سے ہٹ کر چلنا، دوسروں سے منفرد چلنا، اس کے لیے ایک سکول آنر کے لیے کتنا مشکل ہے۔ آپ ہمارے یونیفارم سے لے کر ہمارے سلیبس تک ہر چیز کو دیکھ لیں کہ ہم ہر چیز میں بار بار یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دوسروں سے منفرد اور ایک نئی چیز لائیں۔
شاعر کہتا ہے نا کہ نہ منزلوں کو نہ ہم راہ گزر کو دیکھتے ہیں، عجب سفر ہے کہ بس ہم سفر کو دیکھتے ہیں۔ اس سب چیز سے ہٹ کر ہم شناخت کے سفر میں ہیں۔ معزز والدین، یہ شناخت کا سفر یقیناً مشکل ہے، مہنگا بھی ہے، لیکن یہ شناخت کا سفر ہے، اور زندگی رہی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایک وقت آئے گا کہ جب لرنر اسکول کا بچہ اپنی شناخت پر کھڑا ہوگا۔ اور پھر ہمارے پرائیویٹ اسکولز کے بارے میں ایک عمومی رائے ہے کہ بچے کو فیسز کی لالچ میں یا اپنا معیار دکھانے کے لیے ہمیشہ پچھلی کلاسز میں بٹھایا جاتا ہے۔ ہرگز دی لرنر اسکول سسٹم کا پہلے دن سے ہی ایڈمیشن پالیسی میں یہ چیز شامل ہے کہ اگر ہمارے پاس 4 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، ان کے لیے الگ ٹیچر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ لرنر کی ایڈمیشن پالیسی ہے۔ اور پھر سامعین ذویل احترام، معزز والدین، آپ چونکہ بندیال سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارا ادارہ بھی بندیال میں موجود ہے، تو وہاں پر ٹیچر کے حوالے سے بھی ایک ہماری پالیسی ہے، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی بیوی، اس پر کبھی بھی انتخاب نہیں ہوتا۔ جب بھی ٹیچر رکھتے ہیں میرٹ بیس پر، کسی کی تعلق بیس پر نہیں رکھتے۔ یہ ٹیچر رکھنے کا ہمارے پاس معیار ہے، میرٹ ہے، ساروں سے ہٹ کر منفرد طریقے چلنے کے لیے۔ اور پھر معزز سامعین، انشاءاللہ جو ہمارا اگلا سیشن ہے اس میں ہمارے چند اہداف ہیں جو یقیناً مشکل بھی ہیں، دوسروں سے ہٹ کر بھی ہیں، لیکن وہ ہمارے اہداف ہیں اور ہم اپنی پوری کوشش سے وہ پورے کریں گے۔ ان اہداف میں سے سب سے پہلا ہدف کہ اس تعلیمی سیشن کے آغاز میں ہم باقاعدہ طور پر پیرنٹس موبائل ایپ دے رہے ہیں کہ والدین کے پاس ان کی ایپ ہوگی، جس کا بنیادی مقصد اس مصروف ترین دور میں کہ جب والدین آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں، آؤٹ آف سٹی ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، لیکن ان کے بچے کے ہر لمحے سے مطلع رکھنے کے لیے ہم اس دفعہ اس سیشن سے انشاءاللہ پیرنٹ ایپ متعارف کروا رہے ہیں، جس میں والدین گھر بیٹھے اپنے بچے کی حاضری، اپنے بچے کی جو امتحانات کی رپورٹ ہے، اپنے بچے کی جتنے بھی معاملات ہیں، ٹیسٹ ہیں، وہ گھر بیٹھے آرام سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اہداف میں شامل ہے۔ پھر سامعین ذویل احترام، اسی اہداف میں سے ایک ہدف ہمارا ہے کہ اس سال ہم انشاءاللہ نرسری کلاس سے کمپیوٹر لیب کا آغاز کر رہے ہیں کہ ہمارا بچہ جب میٹرک کرے تو اس کے ذہن میں یہ ہرگز نہ ہو کہ میٹرک ہو گئی ہے، اب میں نے کسی ڈرائیور بن جانا ہے، کلینڈر بن جانا ہے، کنڈکٹر بن جانا ہے۔ جب میٹرک کرے ہمارا بچہ، کمپیوٹر کورس اس کا مکمل ہوگا، اور کچھ بھی نہ کر سکے تو کم از کم وہ کمپیوٹر کی فیلڈ میں لازمی جائے گا۔ انشاءاللہ یہ ہمارے اس دفعہ اس سیشن کے اہداف میں شامل ہے، وہ جب بھی ممکن ہوا ہم کریں گے۔ اور آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ فیمیلز کے لیے ہم کمپیوٹر اکیڈمی کا آغاز کر رہے ہیں۔ عید کے فوراً بعد اپریل میں فیمیلز کے لیے کمپیوٹر اکیڈمی ہوگی، جس میں بیسک کورس سے لے کر فری لانسنگ تک کو سکھایا جائے گا، اس کے باقاعدہ کورسز ہوں گے۔ یہ ہمارے اہداف میں شامل ہے۔ اسی طرح ہمارا تیسرا ہدف ہے کہ اس سال، جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ ہم نے جس طرح دنیاوی تعلیم ہے، اس کے ساتھ ہم نے اپنا ایک دوسروں سے ہٹ کر یہ کوشش کی تھی کہ ہمارا بچہ جو پی جی سے داخل ہو، 1 کلاس تک جاتے ہوئے وہ 40 احادیث یعنی 40 حضور علیہ السلام کے فرمان یاد کر لے۔ وہ ہمارے ہدف میں اسی طرح شامل ہے۔ اس دفعہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم باقاعدہ طور پر قرآن سلیبس لگا رہے ہیں کہ ہمارا 40 منٹ کا پیریڈ ہوگا، اس کا باقاعدہ ٹیسٹ ہوگا، باقاعدہ پیپر ہوگا، اس کی باقاعدہ الگ کتاب ہوگی، جو کہ اس سال پی جی کلاس سے لے کر آنورڈ جہاں تک ہے وہاں تک ہم اس کو چلائیں گے۔ اور سامعین ذویل احترام، آخری بات کہ کچھ والدین کے ذہنوں میں ایک سوال ہے کہ یہ اسکول کلاس 3 تک ہے، 5 تک ہے، 4 تک ہے، 6 تک ہے، 8 تک ہے۔ تو میرا ان کے لیے جواب ہے کہ اپنے ذہنوں کو مطمئن رکھیں کہ اس اسکول کا آغاز پلے گروپ سے ہوا تھا، اور یہ اسکول انشاءاللہ کالج سے یونیورسٹی تک جا کر ختم ہوگا، کیونکہ رہی زندگی تو شہر ظلمت میں
چراغ بانٹیں گے، بے حساب بانٹیں گے۔ اور آخر میں چند لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرا دست و بازو ہیں، جو میرا ہمت بنے ہوئے ہیں، جس میں ڈائریکٹر دی لرنر اسکول سسٹم انجرا کیمپس صاحبزادہ محمد زاہد محمود نظامی صاحب اور صاحبزادہ شاہد ظفر بندیالوی صاحب، اسی طرح میرے بھائی میرے دوست محمد اکرام ڈائریکٹر احمد پبلک اسکول اتراپ، اور ان سب سے بالخصوص میرا سٹاف جو پچھلے 2 سال سے میرے ساتھ چل رہا ہے۔ بہت ہی باہمت لوگ ہیں، بہت ہی وفادار لوگ ہیں، مخلص لوگ ہیں، اور آپ والدین کے لیے ایک حیرانگی کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس جتنا سٹاف ہے سارے کا سارا ضرورت کے تحت نہیں کام کر رہا، اپنی خوشی سے اپنے شوق سے ٹیچنگ کر رہا ہے، ایک پیشہ سمجھ کے ٹیچنگ کر رہا ہے۔ میں آپ تمام احباب کا ایک دفعہ پھر سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ آپ لوگ آئے اور آپ نے اپنے اس پروگرام کو کامیاب کیا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔